بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: مسجد محبت خان کہاں واقع ہے؟ جواب: پشاور میں۔ سوال: خانہ کعبہ کی چابی کی ذمہ داری کس پر ہے؟ جواب: حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: کون سی ام المومنین نے حبشہ اور مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی؟ جواب: حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: فارس کو پہلی بار کس نے فتح کیا؟ جواب: سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: پہلا سجدہ کس پارے میں ہے؟ جواب: 9ویں پارے میں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجر اسود کا واقعہ کس عمر میں پیش آیا؟ جواب: 35 سال کی عمر میں۔ سوال: اصحاب صف کون تھے؟ جواب: مہاجرین جو مسجد نبی کے قریب ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ سوال: ام المومنین کس کو کہتے ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنے سال گزارے؟ جواب: 53 سال۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے نماز کی دعوت دینے والا کون تھا؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کب فتح کیا؟ جواب: 8 ہجری میں۔ سوال: فاتح مصر کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت عمر بن عبد العاص۔ سوال: پہلی بار اذان کب دی گئی؟ جواب: 1 ہجری میں۔ سوال: اس شخص کا نام بتائیے جس کا گھر تبلیغ کا مرکز بنا۔ جواب: حضرت ارقم۔ سوال: قرآن پاک میں سب سے چھوٹا جانور کون سا ہے؟ جواب: مچھر۔ سوال: اس مسجد کا نام بتائیے جو قبلہ کی تبدیلی کے لیے مشہور تھی۔ جواب: مسجد قبلہ۔ سوال: ساقی زمزم کو کہتے ہیں؟ جواب: حضرت عباس۔ سوال: قرآن سورۃ العصر کا کیا مطلب ہے؟ جواب: رات۔ سوال: قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال: ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی سورت پڑھی؟ جواب: سورہ یاسین۔ سوال: وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ جواب: 4۔ سوال: پہلی بار قرآن کا ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ جواب: فارسی۔ سوال: 12 ربیع الاول کے دن کو کون سی سورت پڑھنے سے گھر میں دولت آتی ہے؟ جواب: اسلامی شریعت میں خاص طور پر 12 ربیع الاول کو دولت حاصل کرنے کے لیے کسی مخصوص سورت یا دعا کا ذکر نہیں ہے، تاہم آپ عمومی طور پر قرآن مجید کی سورت فاتحہ، سورت اخلاص اور سورت کافرون کی تلاوت کر سکتے ہیں، جو روحانیت اور برکت کے لیے مفید سمجھی جاتی ہے۔ دولت کے لیے مخصوص طور پر بعض لوگ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کو مفید سمجھتے ہیں، جو کہ ایک عمومی دعا ہے جو مالی برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ دولت کی طلب اور اس کے حصول کا اصل ذریعہ اللہ کی رضا اور محنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: مسجد محبت خان کہاں واقع ہے؟ جواب: پشاور میں۔ سوال: خانہ کعبہ کی چابی کی ذمہ داری کس پر ہے؟ جواب: حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: کون سی ام المومنین نے حبشہ اور مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی؟ جواب: حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: فارس کو پہلی بار کس نے فتح کیا؟ جواب: سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: پہلا سجدہ کس پارے میں ہے؟ جواب: 9ویں پارے میں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجر اسود کا واقعہ کس عمر میں پیش آیا؟ جواب: 35 سال کی عمر میں۔ سوال: اصحاب صف کون تھے؟ جواب: مہاجرین جو مسجد نبی کے قریب ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ سوال: ام المومنین کس کو کہتے ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنے سال گزارے؟ جواب: 53 سال۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے نماز کی دعوت دینے والا کون تھا؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کب فتح کیا؟ جواب: 8 ہجری میں۔ سوال: فاتح مصر کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت عمر بن عبد العاص۔ سوال: پہلی بار اذان کب دی گئی؟ جواب: 1 ہجری میں۔ سوال: اس شخص کا نام بتائیے جس کا گھر تبلیغ کا مرکز بنا۔ جواب: حضرت ارقم۔ سوال: قرآن پاک میں سب سے چھوٹا جانور کون سا ہے؟ جواب: مچھر۔ سوال: اس مسجد کا نام بتائیے جو قبلہ کی تبدیلی کے لیے مشہور تھی۔ جواب: مسجد قبلہ۔ سوال: ساقی زمزم کو کہتے ہیں؟
جواب حضرت عباس۔ سوال قرآن سورۃ العصر کا کیا مطلب ہے؟ جواب رات۔ سوال قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی سورت پڑھی؟ جواب سورہ یاسین۔ سوال وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ جواب 4۔ سوال پہلی بار قرآن کا ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ جواب فارسی۔ سوال 12 ربیع الاول کے دن کو کون سی سورت پڑھنے سے گھر میں دولت آتی ہے؟ جواب اسلامی شریعت میں خاص طور پر 12 ربیع الاول کو دولت حاصل کرنے کے لیے کسی مخصوص سورت یا دعا کا ذکر نہیں ہے، تاہم آپ عمومی طور پر قرآن مجید کی سورت فاتحہ، سورت اخلاص اور سورت کافرون کی تلاوت کر سکتے ہیں، جو روحانیت اور برکت کے لیے مفید سمجھی جاتی ہے۔ دولت کے لیے مخصوص طور پر بعض لوگ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کو مفید سمجھتے ہیں، جو کہ ایک عمومی دعا ہے جو مالی برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ دولت کی طلب اور اس کے حصول کا اصل ذریعہ اللہ کی رضا اور محنت ہے۔